اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 195۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا اصل حکم تو مال کے حوالے سے ہے، لیکن علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی کی مزید وسعت کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی رضا کے کاموں میں اپنے جان و مال کو صرف کرو، خواہ جہاد ہو یا رشتہ داروں سے حسن سلوک، یا اللہ تعالیٰ کے کمزور اور غریب بندوں کی مدد کی صورت میں ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، یہ آیت خرچ کرنے سے متعلق نازل ہوئی، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا بند کر کے یا کم کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت ہم انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا اور اس کی مددگار کثیر ہو گئے، تو ہم میں سے بعض نے بعض سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جہاد کی مصروفیت میں ہمارے مال ضائع ہو گئے، لہذا اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم اپنے اموال میں ٹھہریں اور جو ضائع ہو اس کی درستی کر لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور جو ہم نے کہا اس کا رد فرمایا کہ ہلاکت تو جہاد چھوڑ کر اپنے اموال کی درستی میں لگ جانا ہے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے 2983۔ انصار صحابہ، انصار جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دیتا صدقہ و خیرات کرتے رہتے۔ ایک سال انہیں تنگ دستی کا سامنا ہوا تو انہوں نے یہ عمل روک دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ حدیث پاک معجم الاوسط حدیث نمبر 5671۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا اور کہتا میری بخشش نہ ہوگی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کو ترک کرنا بھی ہلاکت کا سبب ہے، فضول خرچی بھی ہلاکت ہے، جہاد ترک کرنا بھی ہلاکت ہے، یوں ہی اس طرح کی ہر وہ چیز جو ہلاکت کا باعث ہو ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا یا زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا سب حرام ہیں۔ یہ چیزیں سب حرام ہیں چونکہ خودکشی خود کو ہلاک کرنے کی نہایت ہی نمایاں صورت ہے، لہٰذا یہاں اس کی وعید بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ خودکشی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم میں آگ میں اسے ہمیشہ کھاتا رہے گا، اور جس نے چھری کے ذریعے خود کو قتل کیا قیامت کے دن وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ وہ چھری اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ بخاری شریف کتاب الطب اور حدیث نمبر 5778 نمبر حدیث ہے۔